اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص کچھ رشتے ہیں. حالانکہ چچا ہونا بھی کوئی کام رشتہ نہیں ہے. اگر بھتیجا سمجھے تو چچا والد ہی ہوتا ہے, اور اگر چچا سمجھے تو بھتیجا بھی بیٹا ہی ہوتا ہے. اگر بھتیجا سمجھے تو چچا بھی والد ہے, اور اگر چچا سمجھے تو بھتیجے بھی بیٹے ہی ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ رشتے تھے حضرت امیر حمزہ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ. ایک تو صحابہ اکرام کی سیرت پر سب سے پہلی کتاب لکھی گئی اسد الغابہ فی سیرت الصحابہ, اس میں موجود ہے. ابن جوزی نے لکھا اور مولانا سلمان منصور پوری نے لکھا. ان حضرات نے لکھا کہ حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام سے تقریباً 2 یا 3 سال بڑے, 2 یا 3 سال حضور علیہ السلام سے بڑے تھے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں, 30 سال کی عمر ہو جائے, تو جو 2 سال بڑا ہو یا چھوٹا ہو, تقریباً عام طور پر جس کو پتہ نہ ہو اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ان سے بڑا کون سا ہے, چھوٹا کون سا ہے. تو کسی صحابی نے حضرت امیر حمزہ سے یہ بات پوچھ لی کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً برابر ہے, لیکن یہ بھی سنا ہے کہ 1 2 3 سال بڑا ہے, 1 2 3 سال چھوٹا ہے, تو آپ میں سے بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے. حالانکہ پوچھنے والے نے عمر پوچھی تھی, لیکن قربان جاؤں حضرت امیر حمزہ کے ادب پر, ادب مصطفیٰ پر اور عقل پر, فراست پر, محبت پر, دیوانگی پر, مستانگی پر, آپ نے فرمایا بھائی اگر پوچھتا ہے نا بڑا کون ہے, تو بڑا تو محمد ہی ہے, بڑا تو محمد ہی ہے. لیکن بات اصل یہ ہے کہ میں 2 3 سال پہلے پیدا ہو گیا. بڑے وہی ہیں, لیکن پیدا ہونے میں 2 3 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا, یہ بات نہیں ہے. حالانکہ بڑے صرف محمد عربی کی ساتھ ہے. یہ ان کی محبت تھی حضور علیہ السلام کے ساتھ, کہ عمر میں بڑے ہونے کے باوجود بھی نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں, اور میں نہیں بڑے تو وہی ہے. تو ایک تو آپ کا رشتہ یہ ہے کہ آپ چچا جان ہیں. دوسرا رشتہ یہ ہے کہ جس والدہ کا دودھ حضور علیہ السلام نے پیا ہے نا, اسی والدہ کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا ہے. حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کی لونڈی تھی. حضرت امیر حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا ہے, اور حضور علیہ السلام نے بھی ان کا دودھ پیا ہے. 2 رشتے ہو گئے. تیسرا رشتہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ساجدہ طاہرہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا, آپ اور حضرت امیر حمزہ کی والدہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی چچا زاد بہنیں ہیں, چچا زاد بہنیں ہیں. تو اس حوالہ سے حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے خالہ جان کے بھی بیٹے لگے. 3 رشتے ہو گئے. چوتھا رشتہ حضور علیہ السلام کی بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام, آپ کی اہلیہ کا نام ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اور حضرت امیر حمزہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سگی بہنیں ہیں. تو اس حوالے سے حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے ہم ظلم بھی لگے. تو یہ 4 رشتے بنتے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کی. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمام مورخین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بچپن سے ہی بڑا پیار تھا. پھر جوانی کا ٹھیک گزری, جوانی میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کا خاص پیار ہوتا تھا. اور اس پیار میں سے ایک خاصیت تمام سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ جب بھی مکہ میں کوئی نیا پھل آتا تھا نا, تو حضرت امیر حمزہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو لا کر کھلاتے تھے. یہ محبت کا انداز ہوتا تھا. فرماتے تھے کہ میں بعد میں کھاؤں گا, میرا بھتیجا پہلے کھائے گا. اس وقت حضور علیہ السلام نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. اس وقت آپ چچا تھے اور حضور علیہ السلام بھتیجے تھے. لیکن ایک دن حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا. آپ کفار مکہ جو آپ کو صادق اور امین کہنے والے تھے,
سچا کہنے والے تھے، امانتدار کہنے والے تھے، وہی مخالف ہو گئے، جو آپ کی گواہی دینے والے تھے وہی جان کے دشمن بن گئے۔ اب حضرت امیر حمزہ خاموشی اختیار کی، آپ نے نہ تو مخالفت کی اور نہ ساتھ کی، خاموشی اختیار کر لی، بالکل خاموش ہو گئے۔ تو ایک دن کافر کا نام عبداللہ ابن جدعان، آپ کے گھر کے سامنے سے، عبداللہ ابن جدعان کا گھر تھا مکے کے آخر پر، ایک نکر پر، اس کے آگے پہاڑ تھے، جنگل تھا۔ تو ایک کافر کی لونڈی تھی، وہ وہاں لکڑیاں کاٹ رہی تھی، لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ وہ سارا ایک منظر دیکھ رہی تھی کہ حضور علیہ السلام ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے ابو جہل آیا، عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے سامنے۔ ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی، کہنے لگا کہ تو کیسا نبی ہے کہ جس نے ہمارے 37 بندوں کے دین بگاڑ کے رکھ دیے۔ ابھی 37 بندے مسلمان ہوئے تھے اور ان کے آباء و اجداد کے دین ختم کر دیے، اور ایک ایسے رب کی تبلیغ کرتا ہے جو نہ نظر آتا ہے، نہ دکھتا ہے، نہ ہمیں کوئی پتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، اور ایک نئے دین کی تبلیغ کرتا ہے جس میں کہتا ہے قرآن نیا، شریعت نہیں، معاملات نہیں، خدا ایک ہے، ہمارے سارے پتھروں کی، مورتیوں کی تو نبی کرتا ہے، کیسا دین ہے؟ یہ باتیں کر رہا ہے اور طرح طرح کے الفاظ حضور علیہ السلام کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے۔ کرتے کرتے نا حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، جواب نہیں دیا کہ تو ٹھیک کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اس کے ہاتھ میں نا 2 روایات ملتی ہیں، اس نے ایک روایت تو ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا اور ایک روایت ہے کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ وہ بکواس کرتا کرتا اتنا غصے میں آ گیا کہ اس نے حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر نا وہ ڈنڈا مارا۔ اس ڈنڈا لگنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے سر مبارک سے خون نکلا۔ اچھا اب سر پھٹ گیا، ابو جہل نے دیکھا خون نکلنا شروع ہو گیا، ابو جہل چلا گیا۔ حضور علیہ السلام چلتے چلتے حجرہ اماں خدیجہ الکبریٰ میں چلے گئے۔ وہ لونڈی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ مرد کی بنسبت عورت کا دل نرم ہوتا ہے۔ یہ سخت جتنی چاہے مرضی ہم کہہ لیں، لیکن مرد کی بنسبت عورت کا دل نرم ہوتا ہے۔ وہ دیکھ کر افسوس کر رہی ہے، دل میں خیال کر رہی ہے کہ میں ابو جہل کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی، لیکن کاش آج مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ میں اسے پوچھ سکتی۔ اتنے میں نا حضرت امیر حمزہ شکار کر کے آ رہے تھے واپس، اور اسی راستے سے آئے سامنے سے، تو بڑے فاخرانہ انداز کے ساتھ، کیونکہ آپ بڑے جوان تھے، قد کاٹ والے تھے، اور یہ مہارت صرف آپ میں تھی کہ 2 ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے جنگ کے دوران، یہ صرف آپ میں مہارت تھی، اور بڑے سے بڑا پہلوان اور جنگجو بھی آپ کے سامنے آنے سے ڈرتا تھا، اور آپ کا سب سے زیادہ شوق تھا شکار کرنا۔ شکار کر کے آ رہے ہیں، ہاتھ میں وہ تیر بھی ہے، کمان بھی ہے، ایک نیزہ بھی ہے، اور دوسرے ہاتھ میں نا 1 یا 2 پرندے پکڑے ہوئے ہیں، اور بڑے فاخرانہ انداز کے ساتھ، تکبرانہ انداز کے ساتھ کہ میں شکار کر کے آ رہا ہوں۔ تو ادھر سے وہ لونڈی آ رہی تھی، اس کے سر پر نا لکڑیاں تھی، تھوڑی سی لکڑیاں تھی۔ جب وہ فاخرانہ انداز دیکھا نا، تکبرانہ انداز، تو غصے میں آ کر نا وہ لکڑیاں پھینکی اور منہ سے آواز نکل آئی غصے میں۔ وہ منظر جو سارا دیکھ چکی تھی، کہتی تھی بڑا پہلوان بڑا کرتا ہے، اس کو اپنے گھر کا تو پتہ کوئی نہیں۔ وہ حضرت امیر حمزہ کے کانوں میں وہ لفظ آئے، لوگ کہا کیا بات ہے، کون سی بات کرتی ہے؟ تو وہ تو پہلے سارا منظر دیکھ چکی تھی۔ اس نے کہا امیر حمزہ تجھے کیا پتا آج تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تجھے کیا پتا ابو جہل نے کون کون سے الفاظ محمد عربی کے بارے میں استعمال کیے ہیں، اور تجھے کیا پتا کہ کیا کیا زبان درازیاں کی ان کے بارے میں، اور اوپر سے یہ بھی بات کیا تھی۔ وہ کہنے لگی امیر حمزہ ابو جہل نے آج اس لیے سر پر ڈنڈا مارا ہے کہ اس کا آج باپ کوئی نہیں ہے، آج اس کا کوئی چچا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، آج نابالغ سمجھ کے ابو جہل نے محمد عربی کے سر پر ڈنڈا دے مارا ہے۔ کاش آج ہوتا تیرا فخر، یہ تیری طاقت، یہ تیرا جسم آج محمد عربی کے کام آ جاتا۔ محبت تو پہلے کرتے تھے، یہ باتیں سنی نا تو آگ بدولہ ہو گئے، ہر چیز پھینک دی ادھر، اور کہا جب تک میں اپنے بھتیجے کا بدلہ نہیں نہ لے لیتا
چیز حرام ہے. صحن کعبہ میں گئے, حرم سیر میں گئے نا, تو ابو جہل جتھا بنا کر لوگوں کا درمیان میں بیٹھا تھا. آپ غصے میں آئے. وہ ایک روایت میں ہے کمان مارا, ایک روایت میں ہے کہ آپ نے نیزہ مارا ایسے, اس کے سر پر اتنے زور سے نیزہ مارا نا, اس کا سر پھٹ گیا. جب سر پھٹا نا, پھر آپ نے تھپڑ مارے اس کو, تھپڑ رسید کیے, وہ نیچے گرا. اس کے منہ پر نا پاؤں رکھ کر کہا, ابو جہل تو کیا کہتا ہے, محمد عربی لاوارث ہے؟ تجھے نہیں پتا امیر حمزہ جیسا چچا اس کا وارث موجود ہے, اور تو کیا سمجھتا ہے وہ لاوارث ہے؟ اور تو نے اس کو اکیلا سمجھ کے زبان درازیاں بھی کی ہیں, اور ان کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے, اور ڈنڈا بھی مارا ہے. تو کیا سمجھتا ہے امیر حمزہ مر گیا ہے؟ جب اتنی بات ہوئی نا, یہ تھپڑ بھی مارے, اور پنجابی میں کہتے ہیں ٹھڈے بھی مارے, اس کو پاؤں کے ساتھ ٹھوکریں ماری. اس کے منہ پر پاؤں رکھ کر یہ باتیں کی نا, تو ہوائیں اٹھنے لگے. تو ابو جہل نے کہا بیٹھ جاؤ, یہ امیر حمزہ ہے, تم میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے گا؟ تو جب اتنی بات ہوئی تو امیر حمزہ غصے میں حضرت عبیدۃ الکبریٰ کے حجرہ میں گئے, اور دیکھا حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر نا سفید کلر کی دستار باندھی ہوئی تھی, اور وہ سفید کلر کی دستار ساری خون کے ساتھ سرخ ہو چکی تھی. صاحب ذرا تصور کرنا کہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے, میرے رب نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک, اے حبیب میں تجھے پیدا نہ کرتا, نہ میں دنیا پیدا کرتا, نہ آسمان پیدا کرتا. اے حبیب لولاک لما اظہرت الربوبیہ, اے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا میں رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اے حبیب یہ ساری دنیا, یہ ساری کائنات, یہ نبی, یہ دنیا, یہ جن, یہ ہر چیز میں نے آپ کے لیے بنائی ہے. اس نبی کا خون بہا ہے. یہ وہ نبی ہے جو ایک رات اگر تھوڑی دیر کے لیے عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے اور پاؤں میں سوجن آ جائے, رب جبریل بھیج دیتا ہے, جبریل قرآن لے کر چلا جا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے میرے حبیب تو ساری رات عبادت نہ کیا کر, زیادہ دیر کھڑا نہ ہوا کر, تیرا کھڑا ہونا ہم سے برداشت نہیں ہوتا. آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں, ہماری محبت کا وعدہ نہیں کرتی. میں رب ہو کر کہتا ہوں تھوڑی عبادت کیا کر, تو تھوڑی عبادت کیا کر. وہ نبی آج سر سے خون بہ رہا ہے, وہ نبی اتنا عظیم نبی, سید الانبیاء, انبیاء کا سردار, سید المرسلین, خون بہا. اور حضرت امیر حمزہ کی جب نظر پڑی نا تو پھوٹ پھوٹ کر روئے. اور حضور علیہ السلام نے اپنا سر جو ہے نا, اس کعبہ میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنا سر نیچے جھکا کر نا بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے جھکا کر, اور ساتھ جا کر نا حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے اور فرمائے یا ابن اخی, اے میرے بھائی کے بیٹے سر اٹھا, میں بدلہ لے آیا ہوں, میں بدلہ لے آیا ہوں. اگر اس نے ایک تھپڑ مارا تھا میں نے 4 مارے ہیں, اس نے ہاتھ لگایا تھا میں نے اس کو پاؤں مارے ہیں, اس نے ڈنڈا مارا تھا میں نے نیزہ مارا ہے, میں بدلہ لے آیا ہوں. حضور علیہ السلام خاموش ہیں. پھر کہا یا ابن اخی, اے میرے بھائی کے بیٹے سر اٹھا, پھر نہیں اٹھایا. تیسری بار پھر کہا یا ابن اخی, اے میرے بھائی کے بیٹے سر اٹھا, پھر نہیں اٹھایا. جب چوتھی بار کہا نا تو میاں محمد بخش کی وہ روح تڑپی اور کہا کہ اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا کرتی, اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے اور نہ کوئی ساڈا کرتی. یقین جانے وہ جب 3 بار نہ بولے نا, چوتھی بار حضرت امیر حمزہ نیچے بیٹھ گئے اور حضور علیہ السلام کو نا کلاموں میں لے لیا, پاہوں میں لیا. اور جب حضور علیہ السلام کا وہ سر مبارک لگا نا چچا کے سینے کے ساتھ, یقین فرمائے پھوٹ پھوٹ کر روئے. ہر سیرت نگار میں لکھا حضور ایسا روئے ساری داڑھی تر ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روئے گلے لگ کے چچا کے. اور جب یقین کریں کوئی نہ ہو اور دکھ بھی ہو, تکلیف بھی ہو, اور کوئی آ کر کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہ نا میں ہوں, تو پھر رونا آ ہی جاتا ہے. اور پھر بندہ ایسے روتا ہے جیسے بچے بھی نکال کر روتے ہیں. جب حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے, حضرت امیر حمزہ بھی روئے اور گلے لگا کر کہا اے میرے بھتیجے, تیرا چچا بھی موجود ہے, تو پریشان نہ ہو, میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں, میں اس کا سر بھی توڑ آیا ہوں, میں نے اس کو تھپڑ بھی مارے ہیں, میں نے اس کو پاؤں بھی مارے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا, میں تو سر توڑنے سے تو کچھ نہیں ہوں گا, میں تھپڑ مارنے سے کچھ نہیں ہوں گا, میں پاؤں مارنے سے کچھ نہیں ہوں گا. تو آپ نے فرمایا چچا اے میرے بھتیجے بتا پھر تو کس طرح کچھ ہوتا ہے, قربان جاؤں حضور, اپنے
نبی کی وہ دین کے ساتھ محبت کے سارے سے خون ہے اور چچا بدلہ لے کر آیا ہے اور دین کے ساتھ اخلاص اتنا ہے، بدلے پر خوش نہیں ہوئے۔ فرمایا میرے چچا اگر تو محمد کو خوش کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر، تو بھی اس کا کلمہ پڑھ لے جس کا محمد عربی کلمہ پڑھتا ہے، تو بھی اس کا بندہ بن جا جس کا محمد عربی تبلیغ کرتا ہے۔ تو فرمایا ہے میرے بھتیجے اگر تو کلمہ پڑھنے سے خوش ہوتا ہے سار اٹھا کلمہ پڑھا۔ امیر حمزہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، امیر حمزہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ